کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کیسز جو اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے انہیں جمہوریت اور جمہوری تقاضوں کا خیال آیا ہے۔ جمہوریت کو الحمدللہ نہ کوئی خدشہ ہے نہ کوئی خطرہ ہے، یہ سلسلہ رواں دواں ہے اور رواں دواں رہے گا۔ باقی آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ آپ کو اگر قوم کا درد ہے تو پھر میری گزارش ہوگی کہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی فرمائیں۔ دنیا میں اس وقت کرونا کی وبا ایک مرتبہ پھر عروج کی طرف جا رہی ہے۔ پورے یورپ میں، فار ایسٹ میں، ملیشیا میں کرونا بڑھ رہا ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ اگر احتیاط نہ برتی گئی تو مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ قوم کو اور اپنے بچوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی اس کیمپین کو مؤخر کر دیجئے، اور جب اس وبا کا اثر کم ہونا شروع ہو جائے اور یہ دم توڑ جائے، شوق سے جلسے کیجئے، شوق سے جلوس کیجئے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ نمبر 2، اگر آپ کو لوگوں سے ہمدردی ہے تو پھر آپ کو معیشت کے راستے میں جو اب ریکوری کی طرف جا رہی ہے اس پہ رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنی چاہیے۔ اگر ملک میں عدم استحکام ہوگا تو اس کا جو معاشی جو بحالی ہے اس پہ رکاوٹ پیدا ہوگی، اور یہ معاشی بدحالی ہے اس کا ذمہ وار کون ہے؟ یہ بھی قوم سمجھتی ہے اور جانتی ہے کہ کس قسم کی معیشت حکومت کو ملی۔ آج مہنگائی کی بات ہوتی ہے، افراط زر کی بات ہوتی ہے، بجلی کے بلوں کی بات ہوتی ہے، آٹے چینی کی بات ہوتی ہے، تو یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سالوں میں زراعت کی نشو و نمو کیا تھی؟ آپ بتائیں کہ سرمایہ کاری کتنی تھی؟ آپ بتائیں تجارتی خسارہ کتنا تھا؟ یہ سب چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے ہیں، اور لوگ سمجھدار ہیں، لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں حقائق کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مشکل فیصلے کرنے پڑے، اور اب ان مشکل فیصلوں کی بدولت آہستہ آہستہ معیشت بحال ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو واقعتاً لوگوں سے ہمدردی ہے تو پھر آپ اکنامک ریکوری کے راستے میں دیواریں کھڑی نہ کیجیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اداروں کو اگر نشانہ بنائیں گے اور ان پر نکتہ چینی کریں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ ان قوتوں کو جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ ان کے ایجنڈے کو تقویت نہ پہنچائیے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں پہنچانا چاہیں گے، اور عوام کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں کہ آج اگر کوئی پاکستان کے اداروں کو، جنہوں نے پاکستان کی دہشت گردی کی لڑائی میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے کرونا کی لڑائی میں قوم کا پورا ساتھ دیا، جنہوں نے لوکسٹ کو، ٹڈی دل کو اس کا ملیہ میٹ کرنے میں پورا حکومت کے ساتھ تعاون کیا، جنہوں نے فلڈ میں کراچی کے حالات کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی، وہ قومی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ان پر اگر ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، اپوزیشن کو اگر قوم کا درد ہے تو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے۔ بہت سے ملکوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آ رہی ہے، شدید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن ارکان احتساب
तवज्जो हटाना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं। कभी बात करते हैं कि अगर वहाँ इंतखाबात में धांधली हो गई तो कौन कहता है धांधली हो, हरगिज़ कोई नहीं चाहता। हमने आपको दावत दी थी, आए मिल बैठते हैं, मिल बैठकर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है मिल के करते हैं ताकि शफाफ इंतखाबात हो सके। मत उन कुव्वतों के एजेंडे का हिस्सा बने जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। और क्यों मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो हसास इलाका है, वो इलाका है जो सीपेक के रास्ते में आता है और वो चाहते हैं कि वहाँ शोरश हो, वो चाहते हैं कि वहाँ बेचैनी हो। आप उनकी ख्वाहिशात पर पानी फेरिए, न कि उनके एजेंडे को तक़वियत दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को सामने रखते हुए वो अपने रवैये पर और अपने फैसलों पर नज़रसानी करेंगे। FATF में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान की बहुत उम्दा पेशरफ्त है। हमसे 27 आइटम्स पर एक्शन लेने के लिए कहा गया था। इस वक्त मैं एतमाद से कह सकता हूँ कि किसी हुकूमत ने इतनी पेशरफ्त नहीं की जो इस दौर में हुई है। 27 में से 21 आइटम्स ऐसे हैं जिस पर हमने 100% अमल दरामद कर दिया है और जो 6 एक्शन प्लान के हिस्से रहते हैं उन पे भी तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो गया और इसका